السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے۔ تیرے عشق میں تباہ ہوا از قلم نور بانو کی یہ ایپیسوڈ 1 ہے۔ حصہ اول۔ جو بد بھی ہے اور نیک بھی، انسان خیر اور شر کا روپ ہے، جو سیاہ بھی ہے اور سفید بھی، جو یکساں بھی ہے اور انیک بھی، جو بد بھی ہے اور نیک بھی۔ آج رشیا میں طلوع ہونے والا سورج پورے آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ ماسکو سے دور شہر کے باہر ویرانے میں بنا لکڑی کا یہ چھوٹا سا خستہ حال کوٹیج اپنے پیروں پر خاموشی سے کھڑا یاسر سے بے رحم چیخو پکار کی آوازیں سن رہا تھا۔ کرب و جوار میں نہ بندہ تھا اور نہ بندے کی ذات۔ وہاں دور دور تک جھاڑیوں، بلند و قامت درختوں کے سوا کوئی نہیں تھا جو ان کی مدد کو آ سکتا۔ کوٹیج کی کھڑکی سے اندر جھانک کر دیکھو تو کمرے میں نیم اندھیرا تھا، مگر کرسی پر زخمی حالت میں بیٹھے شخص کا چہرہ صاف دکھائی دیتا تھا۔ اس کے جسم کے مختلف حصوں سے خون رس رہا تھا اور پیشانی پسینے سے شرابور تھی۔ پلیز ہمیں چھوڑ دو، ہم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ کرسی پر رسیوں سے جکڑے اس زخمی شخص نے سامنے صوفے کے پشت پر لاپرواہی سے بازو پھیلا کر بیٹھے شخص سے گڑگڑاتے ہوئے التجا کی۔ وہ جو صوفے پر پرسکون انداز میں ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے بیٹھا تھا، سرد مہری سے مسکراتے ہوئے سیدھا ہوا اور ایک نظر سامنے بیٹھے زخمی شخص پر ڈالی اور مصنوعی افسوس ظاہر کرتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ وہ شفاف سیاہ رنگ کے سوٹ میں ملبوس تھا، سر پر فیڈورا ٹوپی اور ہاتھوں میں سیاہ چمڑے کے گلوز پہن رکھے تھے۔ انگلیوں کے درمیان سگار اور گلے میں اسکارف ڈالا ہوا تھا۔ پیروں میں سیاہ رنگ کی لیدر بوٹس تھے جو نیم اندھیرے میں بھی چمک رہے تھے۔ صوفے کے پیچھے کھڑکی سے اندر داخل ہونے والی روشنی، سورج کی روشنی کے سبب اس بے رحم شخص کا وجود سیاہ اندھیرا دکھائی دیتا تھا اور چہرہ بالکل تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ تم میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، اس نے انگلیوں کے درمیان دبے سگار کو ہونٹوں سے لگاتے ہوئے گمبھیر لہجے میں کہا۔ لیکن میں رک کر انگلی سے اپنے گھٹنے پر دستک دی۔ لیکن میں تمہارا سب کچھ بگاڑ سکتا ہوں، تمہاری سانسیں میرے ہاتھوں میں ہیں کیون۔ اس شخص نے سر نیچے صوفے پر ٹکاتے ہوئے سفید دھواں ہوا میں خارج کیا۔ تم نے میری بات نہ مان کر بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ اب میں تمہیں بتاؤں گا کہ جہنم کیسی ہوتی ہے۔ وہ درندگی سے مسکرایا تھا۔ وہ میڈیسن کمپنی میری ہے حجاج، میں اس کمپنی کا مالک ہوں۔ تم میرے فیصلوں میں دخل اندازی نہیں کر سکتے، میرے خوابوں کے درمیان نہیں آ سکتے، میں تمہیں اس چیز کی اجازت ہرگز نہیں دوں گا۔ کیون نے ایک دہکتی ہوئی نگاہ حجاج پر ڈالی تھی جس کے لبوں پر سگار دینے والی مسکراہٹ تھی، سلگا دینے والی مسکراہٹ تھی۔ خوابوں کو کامل کرنے کے لیے زندہ رہنا شرط ہے۔ جب تم زندہ ہی نہیں رہو گے تو اپنے خوابوں کو پورا ہوتے کیسے دیکھو گے؟ اس نے طنزیہ انداز میں کہکا لگایا تھا۔ مجھے تو یہ سوچ کر افسوس ہو رہا ہے کہ تمہاری موت کا غم تمہاری بیچاری بیوی کیسے برداشت کرے گی۔ اس نے آنکھیں سکڑ کر کیون کی بیوی کی جانب دیکھا۔ وہ زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے دونوں ہاتھ پیچھے پشت پر بندھے ہوئے تھے۔ اپنے وجود پر اس بے رحم شخص کی نظریں محسوس کرتے ہوئے گھبرا کر مزید سمٹ گئی تھی۔ فکر مت کرو حجاج، یوسف زندانی کا معیار ابھی اتنا نہیں گرا کہ تم جیسی معمولی عورت پر نظر ڈالے گا۔ وہ پنجوں کے بل اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے سگار کا دھواں اس کے چہرے پر اڑاتے ہوئے بولا۔ جہنم میں جاؤ گے تم، وہ نفرت امیز لہجے میں دبا دبا سے چلائی۔ جہنم میری آرام گاہ ہے، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بے حد آہستگی سے بولا تھا۔ حجاج کی خون رنگ آنکھوں کو دیکھ کر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں کرنٹ دوڑ گیا۔ دور ہٹ میری بیوی سے کمینے، کیون نے نفرت سے پھنکارتے ہوئے چلا کر کہا تھا۔ اس کی پشت پر رائفل تھام کر کھڑے شخص نے آگے بڑھ کر اس کے سر پہ زور سے رائفل کے پچھلے حصے سے ضرب لگائی تھی۔ وہ نڈھال سا آگے کو جھول گیا، اس کی آنکھوں کے سامنے تارے جگمگانے لگے تھے۔ حجاج آہستگی سے اٹھا اور چھوٹے چھوٹے ڈگ بڑھتا ہوا اس کے سامنے آیا، کرسی کے بازو پر دونوں ہاتھ ٹکاتے ہوئے ہلکا سا جھکا۔ ویلکم ٹو ہیل، اس نے کیون کے کان میں آہستگی سے سرگوشی کی تھی۔ کیون نے لرزتی ہوئی پلکیں اٹھا کر اسے دیکھنے کی کوشش کی، مگر ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اسے اپنی آنکھوں کے سامنے دھند پھیلتی دکھائی دے رہی تھی۔ اسے سیاہ رنگ کے ہیولے ایک ایک کر کے اپنے سامنے سے غائب ہوتے دکھائی دے رہے تھے۔ باہر ہلکی فضا میں کوٹیج کی جانب پشت کیے حجاج پرسکون انداز میں سگار سلگا رہا تھا۔ چند سیکنڈز بعد اس کے باقی کے بندے بھی کوٹیج سے باہر نکل آئے تھے۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے سگار کو غور سے دیکھا۔ حجاج کے چہرے پر خوفناک سی خاموشی تھی، بالکل طوفان سے پہلے والی خاموشی۔ ارد گرد پٹرول کی بو پھیل چکی تھی۔ اس نے سگار کو پیچھے کی سمت ہوا میں اچھالا اور اپنے کندھے سے نادیدہ گز جھاڑتے ہوئے اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ ایک کے پیچھے ایک گاڑیاں زن سے سڑک کی جانب بڑھی تھیں اور پیچھے اس خوفناک سناٹے میں اذیت ناک چیخیں ہوا میں گونج رہی تھیں۔ کوٹیج کی خستہ حال لکڑیوں نے تیزی سے آگ پکڑی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا کوٹیج آگ کی زد میں آ گیا تھا۔ حجاج یوسف زندانی
رشیا کا سب سے خطرناک ڈون اور مافیا ورلڈ کا جانا پہچانا نام تھا۔ شیطان بھی اس کے دربار میں حاضری لگواتا تھا، کیونکہ وہ انسان کی خال میں ایک بے رحم درندہ تھا جس کے قہر سے اس کے دشمن پناہ مانگتے تھے۔ تاریخ کے پنوں میں اس کی بربریت کی داستانیں رقم تھیں۔ وہ دکھنے میں جتنا وجیح اور خوش قطع تھا، اس کے اعمال اتنے ہی زیادہ مکروہ اور سیاہ تھے۔ ہاں، ایک اچھی عادت تھی اس میں کہ وہ عورتوں کے ساتھ بہت نرمی سے پیش آتا تھا، خاص طور پر خوبصورت عورتوں کے ساتھ۔ ڈرگ ڈیلنگ، کڈنیپنگ اور منی لانڈرنگ جیسے کام اس کے لیے چائے ناشتے کی مانند تھے۔ وہ بندہ مارنے سے پہلے بالکل بھی نہیں سوچتا تھا سوائے اس کے کہ اسے مارنا کسے ہے۔ ماسکو شہر جناؤں کا دل، جہاں رات کی گہرائیوں میں جرائم اور رازوں کی سازشیں پلٹتی تھیں۔ شہر کی تاریک سڑکوں پر شب کے اندھیرے میں قاتلوں کی سایہ دار موجودگی کا احساس ہوتا تھا، جہاں کی گلیوں میں عیسیٰ خلجی اور حجاج یوسف زندانی کے خوف کے سائے رقص کرتے تھے۔ اسی طرح اس رات بھی حجاج اور عیسیٰ کے آدمیوں کے درمیان زبردست مٹبھیڑ جاری تھی۔ گولیوں کی بوچھاڑ اور دھماکے کے شور سے لوگ خوف کے عالم میں ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، اور اسی بھگدڑ کے دوران پہلی بار اس کی نظر ان آنکھوں پر پڑی، سنہرے رنگ کی خوف زدہ اور ڈری ہوئی آنکھیں۔ حجاج نے ان آنکھوں کو دیکھا، پھر وہ کچھ نہیں دیکھ پایا۔ وہ سڑک کی وسط میں کھڑی تھی، ان دونوں کے درمیان کافی فاصلہ تھا، مگر پھر بھی اسٹریٹ لائٹ کی مدھم سی روشنی میں حجاج اس کی سنہری آنکھوں میں چمکتے ہوئے آنسو دیکھ سکتا تھا۔ اس نے چہرے پر سیاہ رنگ کا ماسک لگایا ہوا تھا، بالوں کو ہوا کے سپرد کیے وہ لوگوں کے درمیان خوف کے عالم میں کھڑی، خوف زدہ سی یہاں وہاں دیکھ رہی تھی۔ یکدم حجاج کی گرفت بندوق پر ڈیلی ہوئی ایسی آنکھیں اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ سحر انگیز انداز میں مبہوت سا اسے دیکھنے لگا۔ ایک پل کے لیے ارد گرد کا سارا شور مدھم ہوتا چلا گیا اور منظر سے ہر شے غائب ہو گئی، اور اس افراتفری میں اسے بس وہ دو آنکھیں دکھائی دے رہی تھیں۔ سب کچھ دھواں دھواں ہو گیا تھا، اور اچانک اس دھوئیں کو پھاڑتی ہوئی ایک گولی قریب سے اس کے کندھے کا ماس اڑاتے ہوئے نکلی تھی۔ وہ جھنجھلا کر ہوش میں آیا۔ اس کے کندھے سے گرم سیال بہہ رہا تھا، مبہوت زدہ آنکھوں کا رنگ یکدم سرخ ہوا تھا، اور اس نے لگاتار ایک کے بعد ایک دو فائر کیے تھے جو سیدھا عثمان خلجی کے سینے میں پیوست ہوئے تھے۔ وہ بے جان سا ہو کر زمین بوس ہوا تھا، اور پھر دونوں جانب سکوت چھا گیا تھا۔ حجاج اپنے زخمی کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے نڈھالی میں نیچے گرنے لگا، مگر اس کے ساتھ موجود گارڈ نے اسے فوراً تھام لیا۔ اس کی سفید رنگ کی شرٹ سرخ ہو چکی تھی۔ اس نے بوجھل ہوتی لرزتی پلکوں کو بمشکل اٹھاتے ہوئے ان آنکھوں کو دوبارہ ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ آنکھیں اس رات کی تاریکی میں کہیں غائب ہو گئی تھیں۔ 6 ماہ بعد حجاج یوسف زندانی اس وقت اسٹرپ کلب کے VIP سیشن میں اپنے بزنس پارٹنرز اور چند دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ پس منظر میں تیز میوزک بج رہا تھا، وہاں سب موسیقی کی دھن پر ناچتے ہوئے شراب نوشی میں مصروف تھے، اور کچھ لوگ درمیان میں موجود اسٹیج پر پول پر رقص کرنے والی خواتین پر پیسے پھینک رہے تھے۔ عیسیٰ اپنے بھائیوں کی موت پر خاموش نہیں بیٹھے گا۔ حجاج مارکو نے جھک کر ٹیبل سے پائپ کے ذریعے ڈرگس کو ناک سے اندر کھینچتے ہوئے کہا۔ وہ لاؤنج میں رکھے صوفے پر اس کے بالکل سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ میں برے کام بھی بہت ایمانداری داری سے کرتا ہوں، اور میں اپنے کام میں رتی بھر بھی جھول برداشت نہیں کر سکتا۔ حجاج نے گلاس میں موجود مائع کو حلق میں انڈیلتے ہوئے دو ٹوک انداز میں جواب دیا، مگر وہ تمہارا اس نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ حجاج کے زخم بڑے ہو گئے۔ سرخ تھرتھراتی روشنی میں بچپن کی ایک تصویر کالے سائے کی طرح آنکھوں کے سامنے طواف کرنے لگی۔ اس سے میرا کوئی تعلق نہیں تھا، مارکو۔ وہ رکا جیسے کچھ سوچ رہا ہو۔ اور اگر کوئی تعلق تھا بھی تو وہ میری ماں کے جنازے کے ساتھ دفن ہو گیا۔ اس نے خالی گلاس کو بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ مارکو اس کلب کا مالک بلکہ ماسکو شہر میں موجود تقریباً سبھی اسٹرپ کلبز کا مالک تھا، اور حجاج کے بچپن کا دوست بھی تھا۔ ڈرگ ڈیلنگ اور دوسرے انڈر ورلڈ کے کاموں میں وہ دونوں برابر کے شریک تھے۔ حجاج نے پول پر ناچتی لڑکیوں کو خشمگین انداز میں گردن کڑا کر دیکھا۔ اس کی ایک نظر پر وہ مردوں کے درمیان سے اپنی مخصوص چال چلتے ہوئے فوراً اس کے پاس سے ٹیبل سے شراب کا گلاس اٹھا کر حجاج کے لبوں سے لگایا۔ تمہیں اب شادی کر لینی چاہیے حجاج، اس نے دھوئیں کو ہوا میں اڑاتے ہوئے مذاقہ خیز انداز میں کہا۔ شادی مجھ جیسے شخص کے لیے نہیں ہے۔ اس نے پہلو بدلا تو اس کا انداز سمجھتے ہوئے اس کی باہوں میں مقید لڑکی اٹھ کر پاس بیٹھے دوسرے شخص کی جانب متوجہ ہوگی تو پھر وہ پیچھے ٹیک لگاتے ہوئے مستفسر ہوا۔ میں شیطان ہوں، اور شیطانوں کی بیویاں نہیں ہوتی۔ اس نے زور سے قہقہا لگایا۔ اس کی بات پر لاؤنج میں بیٹھے باقی لوگوں نے بھی قہقہا لگایا تھا، اور ویسے بھی کوئی بھی معمولی سی عورت مجھے برداشت نہیں کر سکتی۔ حجاج نے خالی گلاس کو بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ ذہن کے کسی حصے میں بولی بسری یاد نے آہستگی سے دم بڑھا۔ سنہرے رنگ کی آنکھیں پس منظر میں دکھائی دیں، تو پھر
کس قسم کی عورت تمہیں برداشت کر سکتی ہے؟ وہ چونکا۔ سوال بالکل غیر متوقع تھا۔ آج سے پہلے اس نے کبھی بھی اس بارے میں سوچا نہیں تھا لوگوں کی جانیں لینے والا کسی کی جان کیسے بن سکتا تھا۔ اس نے ہنوز خالی گلاس کو گھونٹتے ہوئے سوچا تھا، مجھے سنبھالنے کے لیے کوئی مجھ جیسی ہی ہونی چاہیے مارکو۔ اس کی آواز کی لرزش بتا رہی تھی کہ وہ نشے میں تھا۔ لوکا، اس کا سیکنڈ ان کمانڈ، جو اس کی غیر موجودگی میں اس کے سارے اہم فیصلے لیتا تھا، اس کے پاس اس کے پیچھے پشت پر دونوں ہاتھ باندھے خاموشی سے کھڑا اس سب کی گفتگو سن رہا تھا۔ وہ ایک درمیانی قد کاٹ کا خوش شکل شخص تھا۔ وہ دکھنے میں جتنا سنجیدہ نظر آتا تھا، اندر سے اتنا ہی خوش مزاج تھا۔ اس نے ایک عرصہ پولیس میں نوکری کی تھی، جہاں اس نے میڈلز تو بہت کمائے تھے مگر پیسے نہیں کما سکا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ایک ایماندار افسر کو پولیس کی نوکری چھوڑنی پڑی تھی۔ اس کے چہرے پر ہلکی ہلکی داڑھی اور بہت سی جھریاں تھیں، لیکن اس کے باوجود اس کے اندر ایک عجیب سی مردانہ کشش تھی جو اسے جاذب نظر بناتی تھی۔ حجاز نے اسے شراب اور سگار کی پیشکش کی، لیکن اس نے دونوں سے انکار کرتے ہوئے ایک بار پھر اپنی کلائی پر بندھی گھڑی کی جانب دیکھا۔ تمہیں کہیں جانا ہے لوکا؟ وہ بڑبڑایا۔ آپ نے ڈنر مس کر دیا ہے باس۔ حجاز نے اسے نظر ترچھی کر کے دیکھا، پھر ہلکا سا مسکرایا۔ مجھے شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ہے نا میرے کھانے پینے کا دھیان رکھنے کے لیے۔ وہ مزاحیہ خیز انداز میں بولا تو سب نے ایک بار پھر اس کی بات پر قہقہہ لگایا تھا۔ جواباً لوکا نے خجالت سے سر جھکا لیا۔ کھانے اور پینے کے علاوہ بھی انسان کی بہت سی ضروریات ہوتی ہیں حجاز، وہاں موجود دوسرے شخص نے تبصرہ کیا تھا۔ جیسے کہ؟ حجاز نے بمشکل آنکھ کھولتے ہوئے سوال کیا۔ جیسے کہ انسان کا دل۔ اس شخص نے دل کے مقام پر ہاتھ رکھا۔ اب دل کا خیال رکھنے والا بھی تو کوئی ہونا چاہیے نا؟ اس نے شرارت سے آنکھ دباتے ہوئے وسکی کا گلاس ہونٹوں سے لگایا۔ میرے سینے میں دل نہیں، بس راکھ باقی ہے۔ سر پیچھے صوفے پر گراتے چھت کو گھورتے ہوئے اس نے سینے پر انگلی سے دستک دی۔ اور راکھ کو سنبھال کر نہیں رکھا جاتا، اس کے مقدر میں بکھرنا لکھا ہے۔ نشے میں بھی اس کی حاضر جوابی کمال کی تھی۔ سب نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کلب کی سرخ روشنی میں اس کا مدہوش سراپا واقعی کوئی یونانی دیوتا لگ رہا تھا۔ اس کا مطلب تم کبھی کسی سے محبت نہیں کرو گے؟ مارکو بنا پوچھے نہ رہ سکا۔ محبت؟ اور حجاز یوسف زندانی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ نفی میں سر کو جنبش دیتے ہوئے بولا۔ اس کے لہجے سے پورے اعتمادی واضح جھلک رہی تھی۔ اتنا اوور کانفیڈنس اچھا نہیں میرے دوست، کیونکہ محبت اس کتے کی طرح ہے جو اونٹ پر بیٹھے شخص کو بھی اچک کر کاٹ لیتی ہے۔ بس انسان کی قسمت خراب ہونی چاہیے۔ مارکو کا انداز مزاحیہ خیز تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرانے لگا۔ حجاز 36 سال کا بے حد خوبصورت اور وجیح شخص تھا۔ شہد رنگ آنکھیں اور مخروطی ناک اس کے کلین شیو چہرے پر بہت جچتی تھی۔ اس کی آنکھ کے بالکل نیچے ایک گہرے کٹ کا نشان بھی تھا، لیکن اس کی آنکھوں کا رنگ ان کی خوبصورتی کو ماں نہیں پڑنے دیتا تھا، بلکہ انہیں مزید پرکشش اور دلکش بناتا تھا۔ وہ عام مردوں سے بالکل الگ تھا۔ اسے دیکھ کر کوئی بھی لڑکی اپنا آپ دل و جان سے اس پر وارنے کے لیے تیار ہو سکتی تھی، اور اسے اس بات کا بخوبی اندازہ بھی تھا، لیکن اس کے باوجود اسے کسی بھی قسم کا کوئی گمان نہیں تھا، اور یہی بات حجاز یوسف زندانی کو باقی مردوں سے زیادہ معتبر اور پرکشش بناتی تھی۔ زندانی اور خلجیوں کے درمیان یہ ٹسل نئی نہیں تھی۔ دونوں خاندانوں کے بیچ سانس لیتی اس دشمنی سے رشیا کا بچہ بچہ واقف تھا۔ انہوں نے جتنا اپنے تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش کی، اتنا ہی ہر گزرتے وقت کے ساتھ ان کے درمیان تعلقات مزید بگڑتے گئے۔ محبت بہتے پانی کی طرح ہوتی ہے جو ایک مذہب سے دوسرے دھرم تک، زمین سے آسمان تک، لہروں سے کناروں تک بہتے سفر کرتی ہے۔ ان دونوں نے بھی اپنی محبت کے حصول میں آبلا پاؤں دور تک سفر کیا تھا، ایک دوسرے سے جدائی اور سالوں کی تنہائی کاٹی تھی۔ ماریا خلجی اور یوسف زندانی حریف خاندانوں سے تعلق رکھنے کے باوجود بھی ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو گئے تھے۔ ان کے عشق نے شدت پکڑی تو زمانے سے چھپی نہ رہی سچے احساسوں نے نفرت کو جنم دیا تو خون خرابوں کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ نفرت اور محبت کی جنگ میں بہتوں کے سر قلم ہوئے، بہتوں کا جگر لہو ہوا، مگر محبت کا طوق سب سے بھاری ہوتا ہے۔ نفرت کی گردن پر پڑ جائے تو اسے جھکا کر ہی دم لیتا ہے، مقابل کو ہار تسلیم کرنی پڑتی ہے۔ علی زندانی اور ابراہیم خلجی جو ایک دوسرے کی جان کے دشمن تھے، لیکن محبت سے لڑتے لڑتے ہار گئے۔ اولاد کی محبت کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے، سالوں کی دشمنی پل میں ڈھیر کر دی، صدیوں کا فاصلہ سمیٹ کر لمحوں میں مقید کر دیا۔ جیسے محبت نہیں جادو ہو جس کا منتر پڑتے ہی سب کچھ بدل گیا۔ دونوں خاندانوں کی دوستی کے چرچے اخباروں میں چھپنے لگے۔ یہ رشتہ دونوں خاندانوں کے لیے ہر لحاظ سے کافی خوشگوار ثابت ہوا تھا۔ اس رشتے کے جڑنے سے ان کی ذاتی مراسم کے ساتھ ساتھ بزنس میں بھی
مثبت تبدیلیاں آئی تھیں، لیکن بعض دفعہ محبت بھی نفرت کو مات دینے کے لیے کم پڑ جاتی ہے۔ سب کچھ صحیح چل رہا تھا۔ ماریہ اور یوسف مطمئن اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ ان کے بیٹے حجاز یوسف زندانی کی 11ویں سالگرہ تھی۔ ان 11 سالوں میں ان کے درمیان موجود تلخیوں کو تقریباً ختم کر دیا تھا۔ دونوں خاندان ایک چھت تلے اکٹھے تھے۔ وہ سب بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ کیک کٹنے والا تھا۔ سب لون میں ماریہ کا انتظار کر رہے تھے۔ سفید ٹیلرڈ سوٹ میں نقصق سا تیار حجاز اپنی ماں کا منتظر تھا کہ اچانک احرام مچ گیا۔ سب اوپر کمرے کی جانب بھاگے۔ جیسے ہی ابراہیم خلجی نے کمرے کا دروازہ کھولا، ان کی کمزور وجود پر بجلیاں گر گئیں۔ ماریہ خلجی کی لاش سامنے پنکھے سے جھول رہی تھی۔ سرخ لال چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا تھا۔ جسم اکڑ کر سخت ہو گیا تھا اور زبان دانتوں سے جا لگی تھی۔ یوسف زندانی سب کے پیچھے کمرے میں داخل ہوئے تو اپنی بیوی کے ساکت وجود کو دیکھ کر ششدر رہ گئے۔ انہوں نے ماریہ کے ٹھنڈے وجود کو بے یقینی سے دیکھتے ہوئے دروازے کے ہینڈل کا سہارا لیا، مگر پاؤں میں لرزش اس قدر تھی کہ انہیں کھڑے ہونے میں مشکل پیش آنے لگی۔ ان کا گھٹنا زور زور سے کانپ رہا تھا۔ 11 سالہ حجاز نے ایک نظر سامنے پنکھے سے جھولتے بے جان وجود پر ڈالی اور پھر اپنے حواس پاختہ باپ کو دیکھا۔ وہ سمجھ نہیں سکا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے جو چہرے مسکرا رہے تھے، اب انہی چہروں پر آسودگی تھی۔ ماریہ خلجی کی لاش کو پنکھے سے اتار کر بستر پر لٹایا گیا۔ ابراہیم خلجی کی نظر ماریہ کے ہاتھ میں موجود کاغذ کے ٹکڑے پر ٹھہر گئی۔ ڈینی نے باپ کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا۔ اس سے پہلے کہ ڈینی خط کی جانب ہاتھ بڑھاتے، ابراہیم خلجی نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے ماریہ کے اکڑے ہوئے ہاتھ سے وہ کاغذ کھینچ لیا۔ جوں جوں وہ خط پڑھتے گئے، ان کے تاثرات بدلتے چلے گئے اور اچانک ان کا خط پکڑا ہوا ہاتھ پہلو میں جا گرا۔ ڈینی نے زمین پر گرے بے جان کاغذ کے ٹکڑے کو اٹھایا۔ خط پڑھتے ہی ڈینی کی آنکھوں میں انگارے دہک اٹھے۔ وہ چیل کی طرح یوسف کی جانب لپکے اور اسے گربان سے دبوچ لیا۔ تیری وجہ سے میری بہن نے خودکشی کی ہے کمینے۔ ڈینی کی بات پر علی زندانی نے اپنے بیٹے یوسف کی جانب بے یقینی سے دیکھا تھا، جو پہلے ہی ڈینی کی گرفتوں میں صدمے سے نڈھال بستر پر لیٹی اپنی بیوی کو دیکھ رہا تھا۔ ڈینی، ہوش میں تو ہو تم؟ علی زندانی نے اس کی مضبوط گرفت سے اپنے بیٹے کا گریباں چھڑاتے ہوئے بلند آواز میں کہا، میری غلطی تھی زندانی، جو میں نے اپنی پھول سی بیٹی دشمن کے حوالے کر دی۔ ابراہیم خلجی جب بولے تو اپنی گرجدار آواز میں سب کو سہما گئے۔ عیسیٰ نے پہلی بار اپنے دادا کو اتنے غصے میں دیکھا تھا۔ وہ گھبرا کر اپنی ماں سے چمٹ گیا اور 4 سال کا عثمان ماں کی گود میں بے چینی سے رونے لگا۔ یہ لو پڑھو اپنے بیٹے کی بے وفائی کے قصے، جس کے غم میں میری بیٹی نے خودکشی کر لی۔ ابراہیم خلجی نے خط علی زندانی کی جانب اچھالتے ہوئے کہا، یہ سب جھوٹ ہے، بکواس ہے، میں ماریہ سے محبت کرتا تھا، ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ یوسف زندانی اپنی صفائی میں بولنے لگے جب ڈینی نے زوردار مکہ ان کے منہ پر رسید کیا۔ دونوں خاندان کے مردوں نے ایک دوسرے پر بندوقیں تان لیں۔ ہر طرف چہم گوئیاں ہونے لگیں۔ غلطی ہوگئی خون میں ملاوٹ کر کے، تم زندانی کبھی کسی کے نہیں ہو سکتے۔ ابراہیم خلجی پنکارے، میں نے اس دن کے لیے تم سے رشتہ نہیں جوڑا تھا کہ ذرا سی غلط فہمی پر تم یوں آنکھیں پھیر لو۔ علی زندانی نے بھی نفرت آمیز لہجے میں کہا۔ ماریہ خلجی کی اچانک موت نے ان کے درمیان نفرت کی کبھی نہ گرنے والی ایسی دیوار کھڑی کر دی کہ مرتے دم تک ان دونوں نے ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھی۔ ماریہ کی موت یوسف کے لیے بہت بڑا شوق تھی، کیونکہ جو نظر آ رہا تھا حقیقت میں اس کے برعکس تھا۔ وہ دونوں ایک آئیڈیل زندگی گزار رہے تھے۔ یوسف علی زندانی ماریہ سے بے تحاشا محبت کرتے تھے، اس لیے بے وفائی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ انہوں نے ابراہیم خلجی کو وضاحت دینی چاہی، مگر ان کا نقصان اتنا بڑا تھا کہ صرف وضاحتوں سے بھرپائی ناممکن تھی۔ ماریہ خلجی کے بڑے بھائی ڈینی نے کچھ بھی سنے بغیر ہی علی زندانی اور یوسف زندانی کو اپنی بہن کا قاتل قرار دے دیا۔ غلط فہمی کے اس بنور نے دونوں خاندانوں کو ایک بار پھر سے ایک دوسرے کا جانی دشمن بنا دیا تھا۔ ان کی ہنستی کھیلتی زندگیوں میں ایک بار پھر نفرت کی طغیانی آ گئی تھی۔ ماریہ خلجی کی مشکوک موت کے بعد دونوں خاندان ایک بار پھر ایک دوسرے کی حریف بن گئے اور انہوں نے اپنی پوری زندگی ایک دوسرے سے دشمنی نبھاتے گزار دی۔ جذبوں میں ایک بار نفرت کی ملاوٹ ہو جائے تو چاہے جتنی بھی کوششیں کر لو، انہیں پہلے جیسا شفاف نہیں کیا جا سکتا۔ علی زندانی کے وصال کے بعد تمام ذمہ داریاں یوسف زندانی کے ہاتھوں میں تھیں، مگر اپنی بیوی کی موت کے بعد وہ بہت ٹوٹ گئے تھے۔ محبت کی جدائی نے انہیں وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا تھا۔ جس دن انہوں نے ماریہ کو دفنایا، اس دن اس لحد میں وہ یوسف علی زندانی کا وجود بھی دفنا آئے تھے۔ اس دن کے بعد انہوں نے کبھی گن کو ہاتھ نہیں لگایا۔ جس یوسف علی زندانی کے رعب اور دبدبے سے دنیا واقف تھی، اس شناخت کو انہوں نے مسیح کر دیا تھا۔ لیکن کسی کے چلے جانے سے دنیا کے معاملات نہیں رکتے، زمین کی گردشیں نہیں تھمتی، چاند تاروں کی چمک ماند نہیں پڑتی، زمین چلتی رہتی ہے نئی ڈگر نئے راستوں پر۔ اس لیے اپنی تمام ذمہ داریاں وہ حجاز کے سپرد کر دینا چاہتے تھے، لیکن وہ ماریہ اور اپنی محبت کی آخری نشانی کو اس دشمنی کے بھیڑ چرتے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ وہ جانتے تھے وہ جس دنیا کے مقیم ہیں، وہاں موت کبھی پیچھا نہیں چھوڑتی، لیکن پھر بھی انہوں نے ابراہیم خلجی سے معاہدہ کیا،
صلح کا معاہدہ۔ حجاج ان کی بیٹی کا اکلوتا بیٹا تھا، ان کا خون اور اس خاندانی دشمنی نے پہلے ہی بہت سے معصوم اور بے گناہوں کی جانیں لے لی تھی۔ ابراہیم خلجی کے دل میں جتنی نفرت اپنی بیٹی کے قاتل کے لیے تھی، اتنی ہی حجاج کے لیے محبت بھی تھی۔ وہ یہ تو کبھی نہیں چاہتے تھے کہ ان کا خون انہی کے فرش پر گرے۔ اس لیے یوسف زندانی اور ابراہیم خلجی نے مرنے سے پہلے باہمی افہام و تفہیم کے ساتھ اپنی اپنی وصیتوں میں اتحاد کا اعلان کر دیا تھا۔ اپنے باپ کے اس فیصلے پر ڈینی نے بہت شور شرابہ کیا، مگر ان کا فیصلہ اٹل تھا، جسے باطل ناخواستہ انہیں قبول کرنا پڑا۔ سب کچھ پہلے کی طرح چلنے لگا، مگر دونوں خاندانوں کے بیچ حائل نفرت کی اس حد کو مٹانا ناممکن تھا، جس میں بے اعتباری اور بے اعتنائی کے نوکیلے کانٹے لگے تھے، جو معمولی سی بھی جنبش پیدا ہونے پر ہاتھوں کو زخمی کر سکتے تھے۔ اور ویسا ہی ہوا۔ اتنے سالوں بعد وہ سب گھوم پھر کر ایک بار پھر سے اسکوائر ون پر آ گئے تھے۔ عثمان خلجی قتل کے ساتھ ان کے درمیان کھڑی اتحاد کی وہ آخری دیوار بھی ڈھہ گئی، جس کی بنیاد پہلے ہی کمزور تھی۔ یہ بڑا سا ہال نما کمرہ عیسیٰ خلجی کا آفس تھا۔ اس کمرے کے دائیں دیوار پر بڑی سی سکرین موجود تھی، جس پر وہ باہر اور مینشن کے مختلف کمروں میں لگے کیمروں کی فوٹیج بآسانی دیکھ سکتا تھا۔ سامنے بڑی سی امپورٹڈ ٹیبل پر اس کا لیپ ٹاپ کھلا ہوا تھا، جس پر ایک نامعلوم فیکٹری کی کمرے کی فوٹیج چل رہی تھی۔ ٹیبل کے دوسری جانب کرسی پر اس کا رائٹ ہینڈ ڈیوڈ براجمان تھا۔ عیسیٰ خلجی کا تعلق بھی اسی دنیا سے تھا جہاں حجاج یوسف زندانی کے نام کا سکہ چلتا تھا۔ خاندانی دشمنی نے ذہنوں کو اس طرح سے متاثر کیا تھا کہ دوستیوں میں بھی پھپھوندی لگ گئی تھی۔ نوعمری کے ساتھی خاندانی روایت کو زندہ رکھتے رکھتے حریف بن گئے تھے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ عیسیٰ خلجی کے دل میں حجاج یوسف زندانی کو موت کی نیند سلانے کی خواہش شدت پکڑتی تھی۔ میں اسے بہت بری موت ماروں گا، ڈیوڈ۔ اس کا انجام بھی اس کی ماں جیسا ہوگا۔ پہلے تو میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، لیکن اب میں بالکل آزاد ہوں۔ حجاج کی ایک غلطی نے میرے پیروں پہ پڑی بیڑیوں کو توڑ دیا ہے۔ عیسیٰ نے لیپ ٹاپ کی سکرین گراتے ہوئے زہرکند لہجے میں کہا، لیکن ایسا کیسے ممکن ہوگا؟ وہ اکیلا ہے، اس کا اس دنیا میں کوئی رشتہ نہیں، اسے نہ تو جینے کا لالچ ہے اور نہ مرنے کا ڈر۔ اس کی کوئی کمزوری نہیں جسے ہم اس کے خلاف استعمال کرتے ہوئے اسے گھٹنوں پر لا سکیں۔ ڈیوڈ نے انگلی سے ٹھوڑی کھروچتے ہوئے استفسار کیا۔ ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی خلا موجود ہوتی ہے، جسے بھرنے کی طلب میں وہ ادھر ادھر خوار ہوتا ہے، جسے وہ دنیا کی نظروں سے بچا کر رکھتا ہے، اپنے اندر چھپا کر رکھتا ہے۔ وہ اپنی پاور سیٹ پر ٹیک لگا کر بیٹھا، سیدھے ہاتھ سے ٹیبل پر رکھے پیپر ویٹ کو گھماتے ہوئے کسی گہری سوچ میں مبتلا دکھائی دیتا تھا۔ ہمیں بس اس کی کمزوری ڈھونڈنی ہے، ڈیوڈ۔ اس کے بعد حجاج یوسف زندانی کی تباہی کے قصے تاریخ کے پنوں پر درج کیے جائیں گے۔ اس نے ایک دم پیپر ویٹ کو غصے سے بھینچا تھا۔ ٹیٹو سے بھرے اس کے کسرتی بازوں پر ابھرتی اس کی نسیں اور ماتھے پر بچھا شکنوں کا جال اس کی نفرت کی شدت کو صاف ظاہر کر رہا تھا۔ بٹ سر، آپ تو حجاج کو بچپن سے جانتے ہیں نا، آپ کا کزن ہے، آپ کو تو اس کے بارے میں سب کچھ پتا ہوگا۔ ڈیوڈ نے انجانے میں عیسیٰ کے پرانے زخموں کو کھروچ دیا تھا۔ یکدم عیسیٰ خلجی کے ماتھے کی سلوٹیں سمٹی اور آنکھوں کی پتلیوں پر دھندلاہٹ سی چھانے لگی۔ گرمیوں کے دن تھے، گارڈن میں رنگوں کی بہار تھی، شام کا وقت تھا اور ٹھنڈی ہوا نے موسم کی خوشگواریت میں مزید اضافہ کر دیا تھا۔ ایسے میں حجاج اور عیسیٰ گارڈن میں سائیکل چلا رہے تھے اور عثمان ہری گھاس پہ بیٹھا تھا۔ اس کے ارد گرد کھلونے بکھرے ہوئے تھے اور پاس اس کی نینی کھڑی ہوئی تھی۔ یکدم حجاج کا توازن بگڑا اور وہ سائیکل سمیت کانٹے دار پھولوں کی کیاری میں گر گیا۔ نینی کا رخ دوسری جانب تھا اور وہ کافی دور کھڑی تھی، اس لیے اسے علم نہ ہو سکا کہ حجاج سائیکل چلاتے چلاتے گر گیا ہے۔ البتہ عیسیٰ اس کے ساتھ تھا۔ وہ فوراً سائیکل سے اترا اور دوڑ کر حجاج کو بازوں سے پکڑ کر کانٹوں کے حصار سے نکالا۔ حجاج نے نیلے رنگ کی ہاف آستین کی ٹی شرٹ اور شورٹس پہنے ہوئے تھے، جس وجہ سے اس کے ہاتھ، گھٹنوں اور بازوں پر کانٹے چبھنے کی وجہ سے چوٹ لگ گئی تھی۔ عیسیٰ نے باری باری نرمی سے حجاج کی ہتھیلیوں کو صاف کیا اور پھر پنجوں کے بل بیٹھ کر اس کے شورٹس پر لگی مٹی جھاڑی۔ حجاج کی آنکھ کے نیچے اور کوہنی سے خون رس رہا تھا۔ اس نے نرمی سے اس کے زخم پر پھونک ماری۔ بہت درد ہو رہا ہے؟ رک کر معصومیت سے اس کی شہد رنگ آنکھوں میں دیکھا جہاں ہلکی سی نمی تھی۔ حجاج نے سر نفی میں ہلا دیا، مگر عیسیٰ کو تسلی نہیں ہوئی۔ وہ فوراً دوڑ کر ماریا خلجی کے کمرے میں گیا اور بیڈ سائیڈ ٹیبل کے دراز میں رکھا فرسٹ ایڈ باکس نکال لیا۔ گارڈن میں رکھی چیئر پر حجاج کو بٹھاتے ہوئے وہ دوسری کرسی کھینچ کر اس کے مقابل بیٹھ گیا اور روئی سے زخم صاف کرنے لگا۔ زخم پر اینٹی سیپٹک لگتے ہی جلن کے مارے حجاج کے لبوں سے سسکی نکلی تو عیسیٰ نرمی سے اس کے زخم پر آہستہ آہستہ پھونک مارنے لگا۔ حجاج عمر میں عیسیٰ سے بس 1 سال چھوٹا تھا، لیکن اس کے لیے وہ بالکل عثمان جیسا تھا۔ وہ جتنی محبت عثمان سے کرتا تھا اتنی ہی محبت حجاج سے بھی کرتا تھا۔ عثمان کتنا لکی ہے، اس کے بعد تم ہو۔
کاش میرا بھی تم جیسا بھائی ہوتا، معصومیت سے خواہش کا اظہار کرتے وہ اداس ہو گیا۔ میں ہوں نا تمہارا بھائی، میرے ہوتے ہوئے تمہیں کسی دوسرے کی کیا ضرورت؟ آنکھ کے نیچے کٹ پر مرہم لگاتے ہوئے عیسیٰ نے ناراضگی ظاہر کی۔ لیکن تم ہر وقت میرے ساتھ میرے گھر میں تو نہیں رہتے نا، کبھی کبھی آتے ہو، میں اکیلا یہاں بور ہو جاتا ہوں۔ گالوں کو ہتھیلیوں پر ٹکاتے ہوئے وہ مزید اداسی سے بولا، تم جب بھی خود کو تنہا محسوس کرو تو مجھے بلا لیا کرنا، آئی پرومس میں فوراً آ جاؤں گا۔ لیکن میرے بلانے پر تم کیوں آؤ گے؟ کیونکہ ہم بھائی بھائی ہیں، اور ماریا آنٹی کہتی ہیں بھائی ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں، چاہے غم ہو یا خوشی، مشکل ہو یا آسانی، وہ ایک دوسرے کو تنہا نہیں چھوڑتے۔ میں بھی تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا، ہمیشہ تمہاری حفاظت کروں گا جیسے عثمان کی کرتا ہوں۔ وہ مسکرایا، ہاں ٹھیک کہا، ہم بھائی بھائی ہیں، آخری سانس تک ساتھ رہیں گے۔ میں بھی کبھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا اور ہمیشہ تمہاری حفاظت کروں گا، وعدہ۔ نرمی سے بڑے ہوئے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے اعجاز عیسیٰ کے گلے سے لگ گیا۔ کیا ہوا سر؟ آپ کن خیالوں میں کھو گئے؟ ڈیوڈ نے ٹیبل پر آہستہ سے ہاتھ مارتے ہوئے عیسیٰ کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ کہیں نہیں، سرسری انداز میں شانے اچکاتے ہوئے ایک بار پھر اس کے ماتھے پر سگریٹیں ابھری تھیں۔ عیسیٰ خلجی کوئی عام انسان نہیں تھا، بلکہ لوگ تو کہتے تھے وہ انسان ہی نہیں تھا۔ وہ انسانی شکل میں وحشی درندہ تھا جو لوگوں کی جان ایسے لیتا تھا جیسے سانس لے رہا ہو۔ رشیا میں اس کا کافی اثر و رسوخ تھا۔ اس کی سرپرستی میں بہت سے مافیا موبز کام کر رہے تھے۔ عیسیٰ خلجی اگر اب تک زندہ تھا تو صرف ایک مقصد کی تکمیل کے لیے، اور وہ مقصد تھا زندانیوں کو صفحہ ہستی سے ہمیشہ کے لیے مٹا دینا۔ دشمنی کا لوہا اتنا گرم تھا کہ محبت کا پانی بھی اسے ٹھنڈا نہیں کر سکتا تھا، اور نفرت کے بازار میں محبت کی خریداری ناممکن تھی۔ وہ بیبی پنک کلر کی ٹاپ اور بلو جینز میں ملبوس تھی اور لیب کوٹ کو تہہ کر کے بائیں بازو پر ڈال رکھا تھا۔ کندھے پر سیاہ رنگ کا بیگ لٹکائے وہ آنکھوں کے اوپر ہاتھ کا چھجا بنا کر دھوپ میں سروس روڈ پر پیدل چل رہی تھی۔ تھوڑے ہی فاصلے پر ایک آئس کریم پارلر موجود تھا۔ وہ فوراً دھوپ کی تپش سے بچنے کے لیے آئس کریم پارلر میں داخل ہو گئی۔ سامنے کیش کاؤنٹر پر کھڑی سیاہ فام لڑکی نے اسے مسکرا کر دیکھا تھا۔ جواباً الف نے بھی سر کو ہلکی سی جنبش دیتے ہوئے اسے مسکرا کر دیکھا تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح ہال کی پرسکون کوشے میں موجود اپنی مخصوص ٹیبل پر خاموشی سے جا کر بیٹھ گئی۔ اے سی کی ٹھنڈی ہوا اسے اندر تک سکون بخش رہی تھی۔ اس نے بیگ اور کوٹ برابر والی کرسی پر رکھتے ہوئے کرسی کی پشت سے آرام سے ٹیک لگا لی۔ یہ لو، اپنا پسندیدہ اسٹرابیری اسموتھی پی لو، دن بھر لوگوں کی مالش کر کر کے تھک گئی ہوگی۔ کایا نے اسموتھی کا گلاس الف کے آگے رکھتے ہوئے مذاقہ خیز انداز میں کہا اور اپنا سفید کوٹ اتار کر ٹیبل پر رکھتے ہوئے کرسی کھینچ کر اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ آج اسے ضروری کام سے کہیں جانا تھا، اس لیے اس نے ہاف ڈے لے لیا تھا۔ میں فزیو تھراپسٹ ہوں کایا، مالشیا نہیں، الف نے بیزاری سے آنکھ گھماتے ہوئے کہا اور اسموتھی کے ساتھ انصاف کرنے لگی۔ ایک ہی بات ہے، میری نانی بھی اپنے گاؤں کی بہت اچھی مالشا تھی، اور مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے تمہاری طرح اتنی موٹی موٹی کتابیں بھی نہیں پڑھی تھیں، پھر بھی دور دور سے لوگ ان کے پاس خاص مالش کروانے آتے تھے۔ کایا نے اپنے گھنگھرالے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اپنی ہنسی پر قابو پانے کی بھرپور کوشش کی تھی۔ اچھا، تو تمہیں لگتا ہے ایک فزیو تھراپسٹ اور مالشا میں کوئی فرق نہیں ہوتا؟ اس نے گلاس کو نیچے رکھتے ہوئے ناک پھلا کر استفسار کیا۔ جی ہاں، دونوں میں کچھ خاص فرق نہیں ہوتا۔ کایا نے اسے مزید اکسایا۔ در حقیقت وہ الف کے رد عمل سے محظوظ ہو رہی تھی۔ مالشیا اور فزیو تھراپسٹ میں فرق ہوتا ہے۔ مالشیا عام طور پر تنویہ اور تن سختی کو دور کرتا ہے، جبکہ فزیو تھراپسٹ ایک ماہر جسمانیات ہوتا ہے جو انسانی جسم کے مختلف حصوں کا علاج کرتا ہے، سمجھی؟ اس نے ہونٹ کے اوپر لگے اسموتھی پر مزے سے زبان پھیرتے ہوئے کہا تو کایا کے منہ سے فلک شگاف کہکا نکلا۔ الف نے اسے ٹیڑھی نظروں سے گھور کر دیکھا۔ شرم نہیں آتی؟ اپنی دوست کی ٹانگ کھینچتے ہوئے مصنوعی غصہ دکھاتے ہوئے بولی۔ مجھے شرم آتی تو کیا میں اپنے بوائے فرینڈ کو گلی میں بنا کپڑوں کے چپل سے مارتی؟ اس نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ چپل سے مارا؟ پر کیوں؟ الف کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ ہی چیٹ آن می۔ پیار کے معاملے میں بیچارے کی قسمت ہمیشہ سے ہی خراب رہی تھی۔ واٹ؟ لیکن تم نے تو کہا تھا وہ تمہارے لیے پاگل ہے، پھر کیسے تمہارے ہوتے ہوئے وہ کسی اور کے بارے میں سوچ سکتا ہے؟ اسے کایا کے چہرے پر پھیلی اداسی نے مزید دکھی کر دیا تھا۔ ہاں، میرے لیے پاگل تو وہ اب بھی ہے، لیکن بات وہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہی ہو۔ اس نے مجھے کسی کی وجہ سے چیٹ نہیں کیا ہے تو پھر وہ چونکہ اس نے مجھ سے جھوٹ کہا کہ وہ بہت امیر ہے اور اس کی بہت ساری فیکٹریاں، گھر جائیداد ہیں۔ الف نے کایا کو حیرت سے دیکھا۔ بڑے دکھ کی بات ہے ویسے۔ اور اس سے پہلے کتنوں نے چیٹ کیا ہے تم پر؟ الف نے لفظ چیٹ پر تنزیہ زور دے کر کہا، مگر کایا نے غور نہیں کیا۔ یہ تو واحد تھا جس نے مجھے چیٹ کیا تھا۔ وہ ایک انداز سے ناخن پر پھونک مارتی ہوئی بولی۔ اچھا، تو پھر جو اس سے پہلے والا تھا، اس سے تمہارا بریک اپ کیوں ہوا تھا؟ الف کے سوال پر کایا ٹیبل پر تھوڑا آگے کو جھکی۔
اس سے پہلے والا جو تھا وہ تو بہت اچھا تھا اور کافی امیر بھی تھا، مگر اس میں دماغ کافی کم تھا، تو اس وجہ سے تم دونوں کا بریک اپ ہو گیا۔ اس کے استفسار پر کایا نے سر نفی میں ہلایا۔ نہیں، بیچارہ ایک دن چائے بنا رہا تھا، اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ اس نے چائے میں سوکھے دودھ کی جگہ چوہے مار پاؤڈر ڈال دیا ہے۔ شکر اس دن میں ڈائٹ پر تھی، ورنہ کایا نے جملہ ادھورا چھوڑتے ہوئے جھرجھری لی۔ ہیں؟ مطلب وہ مر گیا؟ آئی ایم سو سوری۔ الف نے افسوس بڑی نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ ارے زیادہ دکھی مت ہو، چوہے مار دوائی ایکسپائر تھی، بس 2-3 دن ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہا، پھر ٹھیک ہو گیا۔ اس نے ایک بار پھر لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ پھر اس سے بریک اپ کیوں ہوا تھا تمہارا؟ کایا کی باتیں سن کر الف کا تو جیسے دماغ ہی الٹ گیا تھا۔ اوہو، اس کی ماں کو بلیک لوگوں سے مسئلہ تھا۔ اس نے ہنکار بھرتے ہوئے جواب دیا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا جو پہلا بوائے فرینڈ تھا وہ سیاہ فام تھا اور اس نے کسی گوری کے لیے ان کو چیٹ کیا تھا، بس اس وجہ سے ہمارا بریک اپ ہو گیا، ورنہ آج میں کسی مینشن میں ٹھاٹھ سے زندگی گزار رہی ہوتی۔ اس نے حسرت سے گہری سانس لی۔ اوف یار، حد ہوتی ہے۔ الف نے اس کی بات سن کر اپنا سر پکڑ لیا۔ لو، تم صرف سن کر اپنا سر پکڑ رہی ہو، مجھے دیکھو، میں نے تو ان تمام ٹریجڈیز کو برداشت کیا ہے اور پھر بھی بالکل خوشباش ہوں۔ اس نے فخری انداز میں مسکراتے ہوئے دونوں آئی بروز باری باری اچکائے، جیسے کوئی بہت بڑا معرکہ سر کیا ہو۔ ہاں، ہر کوئی تمہاری طرح ڈھیر نہیں ہوتا نا۔ الف گلاس کو دوبارہ لبوں سے لگاتے ہوئے ہلکا سا منمنائی۔ ہاں، ہر کوئی میری طرح زندہ دل اور مضبوط بھی نہیں ہوتا کہ اتنے سارے بریک اپس کا غم تنہا برداشت کر لے، اور تم تو کسی دوسرے کے آنسو دیکھتی ہو تو رونے لگتی ہو۔ زمانے کی سختیاں کیسے برداشت کرو گی؟ وہ کرسی سے کھڑے ہوتے ہوئے بزرگانہ انداز میں بولی۔ حساس ہوں، کمزور نہیں، اپنی آواز کا استعمال کرنا جانتی ہوں میں۔ الف نے فوراً نفی کرتے ہوئے کہا، جس پر کایا محض مسکرائی تھی۔ الف داؤد ابراہیم پھولوں سے بھی زیادہ نازک اور حساس لڑکی تھی۔ لوگوں کی تکلیفیں اس سے دیکھی نہیں جاتی تھی۔ وہ جب بھی کسی کی آنکھوں میں آنسو دیکھتی تو اس کا دل بھر آتا تھا۔ وہ پروفیشن سے فزیو تھراپسٹ تھی، لیکن اس کے زیادہ تر دوست اسے مالشا کہہ کر چڑھاتے تھے، جن میں سے ایک کایا بھی تھی۔ کایا اور اس کی دوستی کی شروعات 5 ماہ پہلے اسٹرابیری سموتھی سے ہوئی تھی، جب سے یہاں نزدیک میں موجود ہاسپٹل میں الف کی جاب لگی تھی۔ بس تب سے ہی اس کا یہاں آنا جانا تھا۔ وہ روز باقاعدگی سے یہاں اپنا فیورٹ اسٹرابیری سموتھی پینے آیا کرتی تھی، اور اتفاق سے اسٹرابیری سموتھی کایا کا بھی فیورٹ تھا۔ روزمرہ کی سرسری سی رسمی الیک سلیک کب اتنی گہری دوستی میں بدل گئی، پتہ ہی نہیں چلا۔ الف کو اس کا چنچل مزاج صاف کوئی پسند تھی۔ ویسے آج کدھر کی سواری ہے؟ آج وقت سے پہلے ہی اسے آف لے کر جاتا دیکھ کر الف نے سوال کیا۔ وہ آج میری بلائنڈ ڈیٹ ہے کسی کے ساتھ، اس نے موبائل کیمرہ میں خود پر نظر ڈالتے ہوئے بتایا۔ کچھ دن تو اپنے بریک اپ کا شوق منا لیتی۔ الف کو ہنسی آئی۔ جی نہیں، 4 دن کی تو زندگی ہے، اس میں سے بھی 2 دن رونے دھونے میں ضائع کر دوں؟ کبھی نہیں۔ اور ویسے بھی جب اگلا والا پچھلے والے سے زیادہ امیر ہو تو پھر تو رونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس نے انکار بھرتے ہوئے انگلی سے اپنی لپسٹک درست کی تو الف پھر سے ہنسنے لگی۔ تمہیں امیر لڑکے اچھے لگتے ہیں نا؟ نہیں الف، مجھے صرف پیسوں کی خوشبو اچھی لگتی ہے، ورنہ اگر میرا 100-200 کروڑ کا جیک پاٹ لگ جائے تو میں زندگی بھر کے لیے سنگل رہنا پسند کروں گی۔ جلدی سے کندھے پر بیگ ڈالتے ہوئے اس نے باری باری الف کے گالوں پر بوسہ دیا اور باہر نکل گئی۔ الف نے گلاس وال سے باہر جھانک کر دیکھا تو وہ کسی سرخ رنگ کی آڈی میں بیٹھ رہی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے سر جھٹکا۔ چاہے زندگی کتنی ہی رنگ بدلے، مگر کایا کبھی نہیں بدلنے والی تھی، اور الف کو کایا کی یہ زندہ دلی ہمیشہ سے ہی بہت اچھی لگتی تھی۔ زندگی کو لے کر اس کی سوچ باقیوں سے خاصی مختلف تھی۔ اس کا تعلق افریقہ سے تھا اور وہ یہاں پچھلے 5 سالوں سے تنہا رہ رہی تھی اور اپنے گھر والوں کی مالی طور پر مدد بھی کر رہی تھی۔ اس کی زندگی میں بہت سی مصیبتیں اور مشکلات تھیں، لیکن پھر بھی اس نے کبھی بھی ان مشکلات کو اپنی خوشیوں پر حاوی نہیں ہونے دیا تھا۔ وہ کچھ دیر باہر سڑک کو دیکھتے ہوئے مسکراتی رہی، پھر اپنا سامان سمیٹ کر اپنے گھر کے لیے نکل گئی۔ یہ 4 سیزنز ہوٹل ماسکو کی دوسری منزل پر بنا کشادہ اور وسیع بال روم تھا، جو چمکدار چینڈلرز، نفیس اور قیمتی سامان سے آراستہ تھا۔ وہاں اس وقت پارٹی چل رہی تھی۔ مافیا سے تعلق رکھنے والے بہت سے لوگ اس پارٹی میں موجود تھے، جن میں عیسیٰ اور حجاج بھی شامل تھے۔ حجاج کو چھوڑ کر وہاں اس کے ساتھ موجود ہر کوئی ضرورت سے زیادہ محتاط تھا۔ وہ اس وقت مارکو کے ساتھ بار کاؤنٹر کے سامنے کرسی پر بیٹھا کسی ضروری موضوع پر محو گفتگو تھا، جب اسے اپنی پشت پر کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی، مگر اس نے پلٹ کر دیکھنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ وہ 10 میل دور سے بھی اپنے دشمنوں کی بو سونگھ لیتا تھا۔ حجاج ہنوز لاپرواہی سے سگار سلگا رہا تھا، جبکہ مارکو اور لوکا کے چہرے کے تاثرات یکسر بدل گئے تھے۔ غفلت انسان کو موت کے منہ تک لے جاتی ہے،
عیسیٰ اس کے بالمقابل آ کر رکا اور لمحے بھر کے لیے سگار کے دھوئیں کے پیچھے موجود اس کے چہرے کو بغور دیکھا۔ کاش یہ سبق تم نے اپنے بھائی عثمان کو بھی سکھایا ہوتا تو آج وہ یہاں تمہارے ساتھ ہوتا۔ حجاج نے جواباً سگار ہونٹوں کے درمیان دبائے لاپرواہی سے کہا تو عیسیٰ کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ لوکا نے اس کے تاثرات بھانپتے ہوئے گن پر اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ میں تمہیں اتنی دردناک موت دوں گا حجاج کی یاد رکھنے کے لیے تمہاری نسلیں باقی نہیں رہیں گی۔ اس نے جبڑے بھینچتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں موت سا سناٹا تھا۔ میں وہ بلا ہوں عیسیٰ جس کی موت تم پر قیامت برپا کر دے گی۔ نیست و نابود ہو جاؤ گے تم میرے قہر سے۔ حجاج نے غصے سے جلتے سگار کو مٹھی میں مسل دیا۔ اس کی خون رنگ ہوتی آنکھیں عیسیٰ کے وجود کا طواف کر رہی تھیں۔ میری تباہی تم نہیں لا سکتے، پوری دنیا بھی میرے مقابل لے آؤ تو فائدہ نہیں ہوگا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو کاٹ کھانے کو تیار تھے۔ بڑی بات بولنے سے پہلے ذرا ایک سیکنڈ کے لیے اپنے بھائی کا انجام یاد کرو عیسیٰ، طنز کے تیر چلاتے ہوئے مسکرایا حجاج کے استہزائیانہ کا عنصر اس کی رگوں میں زہر کی مانند پھیل گیا۔ تم نے جسے مارا وہ عثمان تھا ہمارا بھائی۔ ایک گلٹی ابھر کر حجاج کی گردن میں مدم ہوئی تھی۔ وہ بے ایمان تھا اور کوئی بے ایمان حجاج یوسف زندانی کا بھائی ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس نے اپنے ہاتھوں میں پیدا ہونے والی لرزش کو چھپاتے ہوئے مشکل کہا تھا، ذرا نظر گھما کر اپنے ارد گرد دیکھو حجاج، یہاں کون ہے جو ایمانت دار ہے؟ ہم سب بے ایمانی کا دھندا کرتے ہیں۔ فاصلہ اتنا تھا کہ صدیاں بھی کم تھیں سمٹنے کے لیے۔ وہ جبڑے بھینچتا خاموشی سے کچھ پل حجاج کو کھڑا دیکھتا گیا۔ یہ وہ شخص نہیں تھا جس کے زخم پر نرمی سے پھونک مارتے ہوئے عیسیٰ نے کبھی مرہم رکھا تھا۔ ہم بھائی بھائی ہیں۔ ایک آواز حجاج کی سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ اس کا وجود دھماکوں کی زد میں آ گیا تھا۔ عیسیٰ قہر برساتی نظروں سے حجاج کو دیکھتے ہوئے آہستگی سے مسکرایا۔ اس کے ہونٹوں کی سرد مسکراہٹ وہاں موجود لوگوں پر بہت سے راز افشاں کر گئی تھی۔ تم خلجیوں کا مسئلہ پتہ کیا ہے؟ اپنے اندر کے طوفان پر قابو پاتے ہوئے وہ اب پہلے والا حجاج دکھائی دے رہا تھا، سخت اور سرد۔ تم سالے بھونکتے بہت ہو۔ حجاج نے گردن مسلتے ہوئے لبوں پر زبان پھیری، مگر جب کاٹنے کی باری آئے تو مگرمچھ کے آنسو دکھا کر ایموشنل ڈرامے کرنے لگتے ہو۔ وہ گردن پیچھے پھینک کر ہنسنے لگا۔ جب صاف خون میں گندا خون شامل ہو جائے تو تم جیسی اولادیں پیدا ہوتی ہیں حجاج۔ اس کی بات پر حجاج کے ہونٹ او میں سمٹے، انداز مذاق اڑانے والا تھا، مگر عیسیٰ نے بات جاری رکھی۔ میرا باپ ٹھیک بولتا تھا۔ اس نے حجاج کے کان کے نزدیک جا کر سرگوشی میں کہا، جس خون میں ملاوٹ ہو جائے وہ خون بیکار ہو جاتا ہے۔ اس کے سرگوشی میں کہی بات حجاج کے بالکل بغل میں کھڑے لوکا نے سن لی تھی۔ اس کے اعصاب تن گئے، دماغ کی نسوں میں دوڑتے خون کی گردش تیز ہو گئی اور اس کا ذہن تانے بانے بننے لگا۔ مگر تم فکر مت کرو حجاج، ہم خلجیوں کو گندگی صاف کرنے کا اچھا خاصا تجربہ ہے۔ جو کوئی ہمارے خون میں ملاوٹ کرنے کی حماقت کرتا ہے ہم اس کا وہ حشر کرتے ہیں کہ تاریخ بھی اسے خود میں پناہ نہیں دیتی۔ حجاج کے چہرے پر ناسمجھی کے تاثرات ابھرے جسے دیکھ کر عیسیٰ محظوظ ہوا تھا۔ حجاج نے استفسار بڑے انداز میں اپنی آئیبرو چکائی، مگر وہ چپ چاپ قدم بقدم پیچھے ہٹتا چلا گیا۔ عیسیٰ کی آنکھوں میں اس کے لیے نفرت اور حقارت کا جہاں آباد تھا۔ اس کے من میں حجاج کو تڑپ تڑپ کر مرتا دیکھنے کی حسرت شدت سے جاگی تھی۔ لیکن کیا حجاج یوسف زندانی کو مارنا اتنا آسان تھا؟ وہ تو خود ایک بلا تھا۔ موت اس کی شدائی تھی اور جہنم اس کی آرام گاہ۔ اسے موت سے ڈر نہیں تھا کیونکہ زندہ رہنے کی اس کے پاس کوئی وجہ بھی نہیں تھی۔ وہ تنہا تھا اور تنہا انسان موت سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ حجاج یوسف زندانی کا شاندار مینشن اس وقت رات کی تاریکی میں بھی اپنی خوبصورتی کے جلوے بکھیر رہا تھا۔ وہ اس کے ذوق اور وقار کی علامت تھی اور اس کا مسلط فن تعمیر اس کی شان و شوکت کا ثبوت دیتی تھی۔ دیواروں اور چھتوں پر پیچیدہ نقش و نگار اور آرائشی تفصیلات اس مینشن کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کرتے تھے۔ مینشن چاروں جانب سے سبز باغات سے گھرا ہوا تھا جو غیر ملکی پودوں اور پھولوں سے آراستہ تھا، جن کی خوشبو ہوا کو معطر اور وجود کو ٹھنڈک اور تازگی کا احساس بخشتی تھی۔ تقریباً رات کے 4 بج رہے تھے جب حجاج کی گاڑی مینشن کے پورچ میں داخل ہوئی۔ لوکا نے اسے دونوں بازوؤں سے تھام کر گاڑی سے باہر نکالا۔ وہ نشے میں اتنا دھت تھا کہ اپنے پیروں پر ٹھیک سے کھڑا بھی نہیں ہو پا رہا تھا۔ اس نے حجاج کا ایک بازو اپنے کندھے پر ڈالا اور کمر سے اسے مضبوطی سے تھام کر گھر کے اندر داخل ہوا۔ اس وقت گھر کے تمام ملازم اپنے حصے کا کام نپٹا کر اپنے اپنے کمرے میں جا چکے تھے۔ مینشن کا اندرونی حصہ بیرونی حصے کی طرح ہی متاثر کن تھا۔ عظیم الشان داخلی ہال فانوس اور لکڑی کے کام سے مزین تھا اور سنگ مرمر کا فرش فانوس کی روشنی میں چمک رہا تھا۔ کمرے کشادہ اور قدیم فرنیچر سے بڑے ہوئے تھے جو مینشن کی دلکشی اور خوبصورتی میں اضافہ کر رہے تھے۔ دیواروں کو پینٹنگز اور ٹیپسٹریز سے
مزین کیا گیا تھا۔ یہ گھر فن تعمیر اور ڈیزائن کا ایک حقیقی شاہکار تھا اور یہ واضح تھا کہ اس کی تخلیق میں کوئی خرچ نہیں چھوڑا گیا تھا۔ Thought I have no luck today. I know it will be over. حجاز نشے میں مسکراتے ہوئے رشین گلوکار اوٹوس کا گانا گنگنا تھا۔ لوکا نے چونک کر گردن تیچی کر کے اپنے کندھے پر ڈھلکتے حجاز کے وجود کو غور سے دیکھا۔ وہ تقریباً 3.25 سال سے اس کے ساتھ تھا اور اس عرصے میں پہلی بار اس نے حجاز کو گنگناتے سنا تھا۔ Even if you were wrong, I will whisper you these words. وہ اپنے ہاتھوں کو گول گول گھماتے ہوئے آہستہ آہستہ رقص کرنے لگا۔ آپ ٹھیک ہیں بوس؟ حجاز نے اس کی بات نہیں سنی تھی۔ وہ ہنوز گانا گنگناتے ہوئے مسکرا کر رقص کرتا رہا۔ ایسا کرتے ہوئے وہ لڑکھڑایا لیکن پھر بھی وہ رکا نہیں۔ I believe that anyone can love. وہ ریلنگ کے سہارے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ بوس سنبھال کر، آپ گر جائیں گے۔ وہ احتیاطاً آگے بڑھا کہ کہیں وہ واقعی لڑک ہی نہ جائے۔ نو، میں خود چلا جاؤں گا، مجھے کسی کی ضرورت نہیں، وہ منمنایا۔ اس کے منع کرنے پر لوکا وہیں رک گیا۔ حجاز گانا گنگناتے ہوئے نیند اور نشے میں جھولتا ریلنگ کو تھامے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ حجاز یوسف زندانی، دی ڈان آف رشیا۔ اس نے زور سے اپنا نام پکارا۔ خالی ہال میں اس کی آواز گونج رہی تھی، کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ وہ آخری سیڑھی پر رک کر پلٹا لیکن اچانک اس کا توازن بگڑا اور وہی ہوا جس بات کا ڈر تھا۔ حجاز ایک کے بعد دوسری سیڑھی پر لڑھکتا ہوا نیچے منہ کے بل آ کر گرا تھا جس کی وجہ سے اس کا ماتھا اور ناک سنگ مرمر کے فرش پر زور سے ٹکرایا۔ اسے اپنی آنکھوں کے سامنے ایک پل کے لیے اندھیرا سا دکھائی دیا۔ او گاڈ، آپ کو زیادہ چوٹ تو نہیں لگی؟ اس نے بہت احتیاط سے حجاز کا رخ اپنی جانب کیا۔ وہ اپنا دایاں بازو پکڑ کر درد سے کڑا رہا تھا۔ بس ثابت ہوا کہ انسان دوسرے گناہوں کی وجہ سے اپنے رب کی نظروں میں اتنا ذلیل نہیں ہوتا جتنا تکبر سے ہوتا ہے۔ اس تکبر نے ہی ایک فرشتے کو ابلیس بنا دیا تھا۔ لوکا نے فوراً انٹرکام پر گارڈ کو اندر بلایا تھا۔ وہ دونوں اسے سہارا دیتے ہوئے واپس گاڑی میں ہاسپٹل لے جانے کے لیے منتقل کرنے لگے۔ آئی مس یو موم، کاش آپ زندہ ہوتی، وہ نشے میں منمنایا۔ اس کا سر لوکا کی گود میں رکھا تھا۔ اس نے حجاز کی جانب دیکھا، اس کی آنکھ کے کنارے پر آنسوں کے قطرے دکھائی دے رہے تھے۔ حجاز اپنی ماں کو یاد کر رہا تھا۔ ایسی کوئی رات نہیں تھی جب وہ اپنی ماں کو بنا یاد کیے سو جاتا۔ وہ ممتا سے محروم بھٹکا ہوا شخص تھا جس نے اپنی محرومیوں کو اپنے برے کاموں کی چادر سے ڈھانپ رکھا تھا۔ لوکا آنکھیں سکڑ کر کچھ پل اس کو دیکھتا رہا۔ I believe and no word are needed. بازو میں شدید درد کی ٹیسیں اٹھنے کے باوجود وہ گانا گا رہا تھا۔ لوکا نے وائرلیس پر شوفر کو گاڑی جلدی چلانے کی تاکید کی تھی اور پھر کھڑکی کے باہر سنسان سڑک کو عجیب انداز میں گھورنے لگا۔ یہ مشکل تھا کہ اس کی زندگی کا کوئی ایک بھی دن بنا کسی مصیبت کے گزر جاتا۔ ان کی زندگی میں آنے والی ہر نئی صبح نئے مسئلوں کے ساتھ ان کے دروازے پر دستک دیتی تھی۔ زندگی کے اس بھاگ دوڑ میں سکون کہیں نہیں تھا۔ یہ شاید وہ جس دنیا سے منسلک تھے، وہاں سکون جیسی قیمتی چیز وہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے۔